نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير یسألونک، وہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الشہر الحرام، اشہر حرم کے متعلق، قتال فی، اس کے اندر قتال کرنا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، قتال فیہ، اشہر حرم کے اندر قتال کرنا کبیر، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے رستے سے، وکفر، اور کفر کرنا، ایمان نہ لانا، بل مسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلی کی، اس کے گھر ان کے گھروں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ بل فتنۃ، اور فتنہ اکبر من القتل، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ ولا یزالون، اور ہمیشہ، یقاتلون، وہ قتال کرتے رہیں گے، کم، تم سے، اے مسلمانوں، وہ کافر قتال کرتے رہیں گے تم سے، حتیٰ یردوکم، حتیٰ کہ وہ پھیر دیں، کم، تمہیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان سے بن پڑے، اگر ان کے پاس طاقت ہو، اگر وہ طاقت رکھیں تو تم سے لڑتے رہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے وہ پھیر دیں۔ ومن یرتدد، اور جو شخص یرتدد، مرتد ہو گیا، پھر گیا، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، مرتد اسے کہتے ہیں نا جو دین سے پھر جائے، جو شخص پھر گیا تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پس وہ مرا، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہے، فاولئک حبطت اعمالہم، یہ لوگ ہیں کہ حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی سرگردگی کے اندر ایک لشکر گیا لڑنے کے لیے کفار سے، مسلمانوں کا لشکر تھا، وفد تھا، کفار سے جب لڑنے کے لیے گیا، ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ آج جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، 30 تاریخ ہے جمادی الاخری کی۔ جمادی الاخری کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ رجب کا مہینہ، لیکن وہ جو مہینہ تھا جمادی الاخری کا، وہ 30 کا نہیں ہوا، وہ 29 کا ہو گیا۔ اب ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ آج جمادی الاخری کی 30 تاریخ ہے، لیکن تھی وہ یکم رجب۔ اب یکم رجب المرجب کو انہوں نے قتال کیا، جنگ ہوئی، تو اب وہ جو کافر تھے انہوں نے انہیں عار دلائی، دیکھو جی حرمت والے مہینوں کے اندر بھی اب مسلمانوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ حرمت والے مہینوں کا پتہ ہے نا آپ کو کتنے ہیں؟ 4 مہینے ہیں، حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3 مہینے یہ لگاتار، اور چوتھا مہینہ وہ ہے رجب المرجب کا مہینہ۔ ان مہینوں کے اندر قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، وہ جہاد کرنا، جنگ کرنا وغیرہ ناجائز ہے، لیکن کوئی تم سے جہاد کرے تو ہاں دفاع کر سکتے ہو، کوئی آ کر تم سے لڑائی کرے دفاع کر سکتے ہو، اس کی اجازت ہے۔ تو جب مسلمانوں کو ان کافروں نے عار دلائی، دیکھو جی مسلمانوں نے حرمت والے مہینوں کے اندر لڑنا شروع کر دیا ہے، اب یہ اصحاب واپس آئے حضور کے پاس، آ کر یہ سارا کا سارا ماجرا بتلایا، یا رسول اللہ، لا علمی کے اندر ہو گیا، ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ آج 30 رجب المرجب ہے، وہ 30 جمادی الاخری ہے،
لیکن وہ تو 29 کا چاند ہو گیا تھا، تو اس دن تو یکم رجب المرجب تھی۔ تو اس پر اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا۔ یسألونک، وہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، شہر حرام کے متعلق، اشہور حرم کے متعلق، قتال فی، اس کے اندر قتال کرنا وہ کیسا ہے، یہ معنی۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، قتال فیہ کبیر، اشہور حرم کے اندر، ان مہینوں کے اندر قتال کرنا یہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر، ایمان نہ لانا، بل مسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا، چونکہ یہ کافروں نے مسلمانوں کو تانا دینا شروع کر دیا، دیکھو جو حرمت والے مہینے کے اندر قتال کیا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کافر اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، مسجد حرام سے روکتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہیں، اکبر عند اللہ، یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے، اللہ کے ہاں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ یہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، فتنہ شرک والا فتنہ، کفر والا فتنہ، ارشاد فرمایا یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ بعض مرتبہ قتل کرنا وہ مباح ہوتا ہے، لیکن کفر کسی حالت کے اندر بھی مباح نہیں ہے، ہر حالت کے اندر یہ حرام ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ ولا یزالون، اور فرمایا کہ ہمیشہ یقاتلونکم، وہ کافر مسلمانوں سے قتال کرتے رہیں گے، یقاتلون، وہ قتال کرتے رہیں گے، کم، تم سے، اے مسلمانوں، کافر تم سے قتال کریں گے، حتیٰ یردوکم عن دینکم، حتیٰ کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ کافروں کی یہ چاہت اور خواہش ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیا جائے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھتے، اگر وہ یہ طاقت رکھتے تو ہمیشہ وہ لڑتے رہتے تم سے، حتیٰ کہ تمہیں تمہارے دین سے وہ پھیر دیتے۔ لیکن اللہ کریم جل شانہ نے دین اسلام کے غلبے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ دین اسلام ہی غالب رہے گا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ، اور پھر یہ مسلمانوں کو خطاب فرمایا کہ جو شخص مرتد ہو گیا تم میں سے اپنے دین سے، پھر گیا اپنے دین سے، فَيَمُتْ، پھر وہ مر گیا اسی حالت کے اندر، تو وہ کافر ہے، وہ کفر کی حالت کے اندر مرا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں آخرت میں ان کے جو اعمال ہیں، حابطت، وہ اکارت کر دیے گئے، ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی لوگ ہیں جو اپنے دین سے پھریں گے، مرتد ہو جائیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اب اگلی آیت مبارکہ میں ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، جہاد کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ یرجون، امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والی ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔ اب جہاد تو ہو گیا، حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگردگی کے اندر جو ایک لشکر گیا تھا جہاد کرنے کے لیے، رجب المرجب کو جہاد تو کر لیا۔ اب لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آنا شروع ہو گئی کہ جہاد کا یہ دن تو نہیں تھا، رجب المرجب کی وہ جو دن ہے ان کے اندر جہاد تو کیا نہیں جا سکتا، لیکن اب اگر انہوں نے جہاد کر لیا تو اس پر انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، یہ بات ذہن کے اندر تھی کہ اب انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، چونکہ مخالفت میں انہوں نے جہاد کیا، ان دنوں کے اندر جہاد تھا نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے، یہ جو جہاد کیا تھا، یہ جہاد وہ غلط فہمی کے اندر ہو گیا تھا، غلط فہمی کے اندر یہ جہاد ہوا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ 30 تاریخ ہے، تھی وہ رجب المرجب کی وہ پہلی تاریخ۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یہ جب ذہن کے اندر یہ بات آئی نا کہ اس پر اجر نہیں ملے گا، تو اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، وہاجروا، جہاد کی، انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے کے اندر، اور یہ لوگ یرجون رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، تو واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔ تو گویا اللہ کریم جل شانہ نے اصحاب علیہ رضوان کی اس لغزش کو، اس غلط فہمی کو معاف فرما دیا، اور اللہ کریم جل شانہ نے انہیں اجر بھی عطا فرمایا، چونکہ یہ لوگ اجر کی امید رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے اعمال پر ثواب نہیں ہے، اعمال کے بعد
رب تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنا کہ اس پر اللہ کریم جل شانہ ہمیں انشاءاللہ ضرور اجر عطا فرمائیں گے، یہ امید رکھنا ہے، اس پر ہمیں اجر ملتا ہے، وگرنہ اعمال کے اندر تھوڑی سی ریاکاری بھی آئی تو وہ تو ختم ہو گئے، اس کا تو کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اس لیے اجر اعمال کے بعد اللہ سے رحمت کی امید رکھنا، اس پر اجر ہوتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے متعلق، شراب کے متعلق، والمیسر اور جوئے کے متعلق۔ علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے سوال کیا شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق۔ یہ 3 ہجری کے اندر شراب حرام ہوئی تھی، 3 ہجری میں شراب حرام ہوئی ہے۔ تو ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فیہما، ان دونوں میں، فی ہی ہوتا ہے اس ایک میں، فیہما ان دونوں میں، کون کون سی؟ یہ شراب اور میسر، جوا، ان دونوں کے اندر فرمایا اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور منافع ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے اس کے اندر منافع ہیں، لیکن گناہ بہت بڑا ہے۔ اور وہ اسمہما، ان دونوں کا گناہ اکبر من نفعہما، ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے، گناہ زیادہ سخت ہے، گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کسی دریا کے اندر ڈال دیا جائے، پھر وہ دریا خشک ہو جائے، پھر اس جگہ پر گھاس اگائے، تو میں اپنے جانوروں کو اس گھاس پر چرانے کے لیے بھی نہیں لے جاؤں گا، کیونکہ شراب یہ حرام ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ سے نفرت اس حد تک بتلائی کہ اگر کنویں کے اندر یہ شراب گر جائے، ایک قطرہ بھی اس کا گر جائے، تو اس کنویں کا پانی میں اس کو حلال نہیں سمجھتا۔ یہ شراب کے متعلق ارشاد فرمایا نا، اس کی وہ گناہ کبیرہ جو ہے، اس کی نفرت وہ دل کے اندر بٹھانے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ دریا کے اندر ایک قطرہ، پورے دریا کے اندر، کتنا بڑا دریا ہے، اس کے اندر ایک قطرہ صرف شراب کا گرے، پھر وہ دریا خشک ہو جائے، پھر وہاں پر گھاس نکل آئے، تو میں اپنے جانوروں کو بھی وہاں پر نہیں چراؤں گا، یہ اتنا سخت ہے۔ یہ سلون، اچھا، اور فرمایا کہ فیہما اسم کبیر، گناہ بہت بڑا ان دونوں کے اندر۔ اور جوا بھی، جوا کہا جاتا ہے یہ شطرنج کھیلنا، تاش کھیلنا، شرط لگا کر کھیلنا، اور پھر یہ جو بازی لگائی جاتی ہے، یہ بازی وغیرہ لگانا، یہ ساری جوئے کی اقسام ہے، اور یہ حرام ہے ساری کی ساری، یہ نجائز ہے بالکل۔ فرمایا ان دونوں کے اندر گناہ بہت بڑا ہے، ہاں لوگوں کے لیے نفع ہے۔ شراب کے اندر کیا نفع ہے؟ شراب پینے کے جو عادی ہیں ان کو ایک سرور حاصل ہوتا ہے، لذت آتی ہے شراب کی، اور اس کے بعد اگر اس کی خرید و فروخت کریں تو اس کے اندر کچھ پیسے بچیں گے، کوئی تجارت ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ مال ہاتھ آ جائے گا، بس یہی نفع ہے۔ باقی گناہ اس کا بہت بڑا ہے، گناہ اس کا بہت بڑا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو جوا ہے، جوے کے اندر بھی، جوا تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، شراب سے بھی زیادہ سخت ہے۔ عزت نفس بھی اس کے اندر گئی، عزت بھی ختم ہوئی، لوگوں کی نظروں کے اندر جوا کھیلنے والا ویسے بھی ذلیل آدمی ہوتا ہے، وہ لوگوں کی نظروں کے اندر گرا ہوا آدمی ہوتا ہے جوا کھیلنے والا۔ وقت بھی ضائع ہوا، نمازیں بھی گئی، عبادات بھی گئی، اخلاق بھی گیا، کردار بھی گیا، اور لوگوں کی نظروں کے اندر بھی انسان برا ہوا، کتنے سارے نقصانات ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا جو گناہ ہے، شراب کا اور جوئے کا گناہ ہے، من نفعہما، وہ اکبر من نفعہما، ان کے نفع سے زیادہ ہے، نفع سے زیادہ گناہ ہے، نفع کم ہے ان کا، محدود ہے، لیکن اس کا گناہ وہ بہت بڑا ہے، بہت زیادہ گناہ ہے اس کا۔ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا جبرائیل تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے صحابی ہیں حضرت جعفر بن طیار، ان کی چند خصلتیں وہ اللہ کریم جل شانہ کو بہت پسند ہے، ان کی چند عادتیں اللہ کریم کے ہاں بہت پسندیدہ ہیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابھی کون سی آپ کی خصلتیں ہیں جو اللہ کو زیادہ پسند ہیں؟
ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت کے اندر جب شراب حرام نہیں تھی میں نے اس وقت بھی کبھی شراب کو نہیں پیا، کبھی بھی شراب، اور مجھے پتہ ہے شراب پینے سے عقل زائل ہو جاتی ہے، عقل کے اندر فطور آ جاتا ہے۔ میں تو اپنی عقل کو تیز کرنا چاہتا ہوں، اپنی عقل کو بڑھانا چاہتا ہوں، اس لیے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی میں نے زنا نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ یہ کمینہ پن ہے، یہ گھٹیا پن ہے، کبھی میں زنا کے قریب نہیں گیا۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کبھی میں نے بتوں کی پوجا نہیں کی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اس وقت بھی میں نے بتوں کی پوجا نہیں کی، اس بات کو میں جانتا تھا کہ ان پتھروں سے مجھے کچھ نہیں مل سکتا، اس لیے بس یہ میرا عقیدہ تھا، تو میں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کبھی میں نے گناہ نہیں کیا، وہ جھوٹ نہیں بولا، مجھے پتہ تھا اس بات کا کہ یہ ایک کمینہ پن ہے، یہ گھٹیا حرکت ہے جھوٹ بولنا۔ یا رسول اللہ میں نے زمانہ وہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور یہ عادتیں رب کائنات کو بڑی پسند تھی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کے متعلق ترغیب دی تو لوگوں نے سوال کیا کہ ماذا ينفقون، کیا چیز خرچ کریں؟ یسألونک، وہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا ينفقون، کیا چیز خرچ کریں؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے العفو، جو زائد ہو، ضرورت سے زائد کچھ بھی ہو تم اسے خرچ کر دو۔ ابتدائی اسلام کے اندر ضرورت سے زائد چیز، ضرورت سے زائد مال، اسے خرچ کرنا یہ فرض تھا، بس جتنا ضرورت ہے اتنا رکھیں، باقی کو سب کو اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کریں، اس کو خرچ کر دیں لوگوں پر، یہ فرض تھا۔ لیکن بعد کے اندر یہ اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، یہ حکم فرض والا حکم منسوخ ہو گیا۔ ہاں نفلی عبادت ہے کہ اگر اپنی ضرورت سے زائد مال ہے اسے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیں، بہت بڑی نیکی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر قسم اٹھائی ہے۔ ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے رب کائنات کی، اس رب کی قسم جس نے حق سچ کے ساتھ مجھے نبی بنا کر کے بھیجا، کوئی بندہ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، اس بات پر اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی ہے۔ وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے العفو، جو زائد ہو۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ لکم، تمہارے لیے الآیات، آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، تاکہ تم دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر تم غور و فکر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے متعلق، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، ارشاد فرمائیے اصلاح، ان کی اصلاح خیر، یہ بہتر ہے، چونکہ آیت مبارکہ ہے اموال الیتامہ، کہ تم یتیموں کا مال نہ کھاؤ، آیت مبارکہ ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے کہ یتیموں کی پرورش کرتے تھے اور یتیموں کے مال کو بھی اپنے مال کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تم یتیموں کا مال نہ کھاؤ، تو اس وقت لوگوں نے کیا کیا، یتیموں کا مال الگ کر دیا، بالکل ہی الگ کر دیا۔ اب ہوتا ہے یوں کہ یتیموں کا کھانا بھی الگ ہو گیا، ان کا مال بھی الگ ہو گیا۔ بعض مرتبہ یتیموں کے لیے جو یتیم بچے تھے ان کا کھانا بنایا جاتا تو اس کھانے میں سے کچھ بچ جاتا تو وہ خراب ہو جاتا۔ اب یہ کن کا خراب ہوا ہے؟ ان یتیموں کو ہی خراب ہوا ہے نا۔ اب اس کے متعلق لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یتیموں کی ہم پرورش کرتے ہیں، ان کا مال ان کا کھانا ہم نے الگ کر دیا ہے تاکہ ہمارے کھانے کے ساتھ نہ ملے، لیکن ان کا مال ضائع ہو جاتا ہے، تو پھر اجازت دے دی گئی کہ اس مال کو، یتیموں کے مال کو تم اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو، یہ تمہیں اس کے اندر اجازت ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ باطل طریقے سے ان کا مال تم نے کھانا نہیں ہے۔ بلا
یہ دیکھیے گا وَيَسْأَلُونَكَ، وہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الیتامیٰ، یتیموں کے متعلق. قل اے محبوب آپ فرما دیے اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا یہ بہتر ہے، ان کی اصلاح یہ بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ملا لو ان کے مال کو تو فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں. اگر تم ان کے مال کو ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے مفسد کو من المصلح، اس مصلح میں سے، اصلاح کرنے والوں میں سے، کہ جو مفسد لوگ ہیں اللہ انہیں جانتا ہے، جو فساد پھیلاتے ہیں اصلاح کرنے والوں میں سے اللہ انہیں خوب جانتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ، البتہ تمہیں مشقت کے اندر ڈال دیتا، تمہیں یہ حکم دیتا کہ تم یتیموں کا مال الگ رکھو، بس خراب بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے مال کی تم نے پاسداری بھی کرنی ہے، خیال بھی رکھنا ہے، نگرانی بھی رکھنی ہے، خراب بھی نہ ہو، ضائع بھی نہ ہو، اور یتیموں کا مال ان تک پہنچے بھی، تو بندہ مشقت کے اندر پڑ جاتا. اگر اللہ چاہتا تو لَأَعْنَتَكُمْ، وہ تمہیں مشقت کے اندر ڈال دیتا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ عزت والی ذات ہے، عزیز ذات ہے، حکیم ذات ہے. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی رسول ہیں حضرت مرشد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا مدینہ سے مکہ مکرمہ کے اندر. بڑے بہادر شخص تھے. مکہ مکرمہ میں بھیجا کہ جاؤ وہاں سے جو مسلمان ہیں ان کو مکہ سے نکال کر لاؤ. اب یہ جو گئے ہیں، اب وہاں پر ایک عورت تھی مکہ کے اندر، اناق اس کا نام تھا. وہ عورت حسین و جمیل بھی تھی، مالدار بھی تھی، اور زمانہ جاہلیت کے اندر ان کے ساتھ کچھ تعلق بھی تھا یہ حضرت مرشد کے ساتھ اس عورت کا. تھی وہ مشرکہ عورت تھی. جب یہ حضرت مرشد پہنچتے ہیں مکہ کے اندر تو وہ اس عورت کو پتہ چلا کہ مرشد آئے ہوئے ہیں، تو وہ عورت فوراً ان کے پاس آ گئی اور ان کے قریب آنے کا اس نے ارادہ کیا. تو حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں، اس کا ایک حال ہے کہ وہ نکاح ہے، وہ ہو تو ٹھیک وگرنہ نہیں. تو عورت کہنے لگی کوئی بات نہیں، میں آپ سے نکاح کر لیتی ہوں. تو حضرت مرشد کہنے لگے کہ ابھی میں نکاح نہیں کروں گا، تیرے ساتھ نکاح کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت پر موقوف ہے. پہلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت لوں گا، پھر میں تم سے اگر اجازت ملی تو نکاح کروں گا وگرنہ نہیں. اب حضرت مرشد مکہ سے واپس آئے مدینہ طیبہ کے اندر اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا ماجرا، سارا واقعہ بیان کیا. تو اللہ کریم جل شانہ نے آیت مبارکہ کا نزول فرمایا کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، تم نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمن، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں. جب تک وہ ایمان نہ لے کر آئیں اس وقت تک تم نے ان سے نکاح نہیں کرنا. یہ تو حکم دے دیا گیا انہیں. ہاں جب تک وہ مشرک ہے اس وقت تک تم نکاح نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ مسلمان ہو جائے پھر تم ان سے نکاح کر لو، یہ حکم انہیں دے دیا گیا. اب ایک اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک ان کی لونڈی تھی سیاہ فام، کسی بات پر انہیں غصہ آیا تو انہوں نے تھپڑ دے مارا ان کے منہ پر. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس بات کی شکایت پہنچ گئی کہ عبداللہ بن رواحہ نے اپنی لونڈی کو مارا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے پوچھا کہ بتلائیے کہ آپ کی لونڈی جو ہے وہ مسلمان ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے یا رسول اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے، آپ کی رسالت کا اقرار کرتی ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، وضو بڑے اچھے طریقے سے کرتی ہے. جب اس طرح کی وہ اس کی جو اچھی اچھی عادات تھی وہ بتلائی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ تو مسلمان ہے، تو آپ نے اس کے منہ پر تماچا کیوں مارا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہے تو میری لونڈی لیکن میں اسے آزاد کرتا ہوں، اور آزاد کر کے پھر میں اس کے ساتھ نکاح کرتا ہوں. نکاح کر لیا، آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کیا. اب لوگوں نے تانے دی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
کہنے لگے دیکھو بھائی فلاں عورت ہے بڑی مالدار ہے، بڑی حسن و جمال کی مالک ہے، بڑی حسن و جمال کی پیکر ہے جناب، وہ آپ کے لیے حاضر ہے، آپ اس سے نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا، ایک سیاہ فام لونڈی سے آپ نے نکاح کر لیا، تھی وہ باندھی آپ کی اور ہے بھی سیاہ فام، آپ نے اسے آزاد کیا، پھر اسی کے ساتھ تم نے نکاح کر لیا، حالانکہ وہ فلاں آزاد عورت ہے، آزاد بھی ہے، وہ حسین و جمیل بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، ایک ہی اس کے اندر عیب ہے، وہ مشرک ہے، مسلمان نہیں ہے صرف، تو کیا حرج ہے آپ اس کے ساتھ نکاح کریں۔ لوگوں نے جب تان و تشنیع دی ہے، ان کے ساتھ تان کیا، تو اللہ کریم جل شانہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، ارشاد فرمایا کہ اور لونڈی مومنہ لونڈی خیرٌ، وہ زیادہ بہتر ہے، من مشرکہ، اس آزاد، اس مالدار، اس حسن و جمال والی عورت مشرکہ سے وہ جو لونڈی ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں بھلی لگے، وہ مشرکہ عورت اگرچہ تمہیں بھلی لگے، اچھی لگے، لیکن مومنہ لونڈی ہو وہ زیادہ بہتر ہے وہ مشرک آزاد عورت سے۔ بلا تنکحوا المشرکین، یہ عورت کے جو اولیاء ہیں یہ انہیں خطاب ہے کہ تم نہ نکاح کرو ان عورتوں کا، المشرکین، مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ عورت سے نکاح کرنا چاہیں تو مشرکہ سے نہیں کر سکتے، عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر عورت وہ نکاح کرنا چاہے کسی مرد سے تو مشرک مرد سے نہیں کر سکتی۔ ولا عبد مؤمن، اور عبد مومن غلام ہو، مومن ہو، خیرٌ، وہ زیادہ بہتر ہے، من مشرک مرد سے، مشرک ہو، آزاد ہو، ان مردوں سے غلام مومن ہونا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے، وہ مشرک مرد اگرچہ تمہیں وہ بھلا لگے، اچھا لگے، لیکن عبد مومن غلام ہو، مومن ہو، یہ زیادہ بہتر ہے مشرک مرد سے۔ واللہ یدعو الی النار، اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ پکارتا ہے جنت کی طرف، جنت کی طرف تمہیں بلاتا ہے، والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف تمہیں بلاتا ہے، بإذنہ، اپنے حکم سے۔ ویبین آیاتی، اور بیان کرتا ہے اپنی آیات کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ یتفکرون نہیں ہے، یہ وہ یتفکرون ہوتا ہے غور و فکر کرنا، یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ اپنی آیات کو بیان کرتا ہے کہ وہ تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔